بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی فطری طبیعت یعنی مدنی طبع ہونے کی وجہ سے انسانوں کو آپس میں کس طرح رہنا ہے اور کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے انسانوں کے دل آپس میں مربوط رہیں، آپس میں محبت، مودت، رعایت، اخوت اور بھائی چارگی قائم ہو، نفرت، عناد، دشمنی، تاثیر و تجلیل کا خاتمہ ہو. اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو امت کے اعمال میں شامل فرمایا. صحابہ کو اس کی تلقین کی، ترغیب دی، صحابہ نے اس پر عمل درآمد کیا اور اس کے نتائج کو خود دیکھا اور دنیا میں اس کو محفوظ کر لیا. مثلا ایک طریقہ بتلایا کہ آپس کے تناؤ، کشیدگی، غلط فہمی، کینے اور بغض اور عناد کو ختم کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. اس سے نفرت کم ہو جاتی ہے. کیا ہے؟ دو لوگوں میں آپس میں تناؤ ہے اور ایک آدمی نے اس تناؤ کو ختم کرتے ہوئے ایک بار سلام کر لیا، دوبارہ بھی اسی نے کر لیا، تیسری بار مجبور ہیں سامنے والے وہ کر لیں گے سلام. کرنے کے بعد یہ تناؤ دور ہو جائے. بلکہ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرایا اختیار کیا، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتلا دوں کہ اگر اس بات کو تم کرو، کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتلا دوں کہ اگر تم اس کو کر لو تو آپس میں محبت قائم ہو جائے. صحابہ کہاں سیکھنے والے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول ضرور بتلا دیں. تو آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو، محبت پیدا ہو جائے گی. یہ اسی طرح سے محبت پیدا کرنے کا ایک اور طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. فرمایا تحابوا، کہ تم ایک دوسرے کو ہدیے کا لین دین رکھا کرو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہدیے کا لین دین. مثلا آپ کے پاس کوئی خوشبو ہے، اچھی لگتی ہے آپ کو، آپ کا ایک دوست ہے، آپ نے وہ پیش کر دی اس کے سامنے، اس نے اس کو قبول کر لیا. یا اور کوئی چیز اس طرح کی ہے، ایک قلم ہے اچھا سا، اس کے حوالے کر دیا، رومال ہے کوئی اچھا سا، اس کے حوالے کر دیا. کوئی بھی چیز دی جا سکتی ہے. تو ہدیے کے لین دین سے محبت پیدا ہوتی ہے. یہ انتہائی طاقتور فارمولہ. آپ کسی کو کوئی چیز دیں گے، ظاہر سی بات ہے اس کے دل کے اندر آپ کے حوالے سے اگر کوئی غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ اس دل کے اندر آپ کے خاطر نرمی بھی پیدا ہوگی، اکرام بھی پیدا ہوگا، احسان کا اعتراف بھی پیدا ہوگا. اور اس کے علاوہ وہ ساری خوبیاں جو آپ کے حوالے سے ایک دوسرے آدمی کے اندر ہونا چاہیے وہ اپنے آپ پیدا ہو جائے. اس لیے کہ جو آدمی انسان ہے اور انسانیت کا احساس رکھتا ہے اور بالخصوص اگر مسلمان ہے تو پھر اس کے لیے قرآن کریم کا یہ قول بھی باعث عمل اور قابل تقلید ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد الانسان عبد الاحسان، کہ انسان تو احسان کا غلام ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر تسلیم و رضا پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہم محبت قائم کرنے کے لیے، آپسی کینے اور بغض سے دور کرنے کے لیے یہ فارمولہ بتلایا امت کے افراد کو کہ آپس میں ہدیے کا لین دین رکھا. یا اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پر ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھانا،
یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، بلکہ اس سے اور آگے بڑھ کر کے آپ دیکھ لیجیے ایک دن یہ فارمولہ اختیار کر کے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کسی طرح کا کوئی تناؤ اور ناصافی چل رہی ہے، آپ ایک لقمہ یا مٹھائی کا ایک پیس اٹھا کے اس کے منہ میں رکھ دیجیے، دیکھیے سارا فتور کافور ہو جائے گا اور سارا تناؤ ختم ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کی تلقین کی بلکہ فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ رکھتے ہو، یہ لقمہ رکھنا بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے اور یہ صدقہ۔ آپ اندازہ کر کے دیکھ لیں، یہ شادی شدہ ہیں وہ پریکٹیکل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ الفاظ میں ڈالتے ہیں وہ اپنی تاثیر کے اعتبار سے کتنا طاقتور ہے۔ باقاعدہ لیبرٹی نے اس کو باقاعدہ جانچ پرکھ کر کے اور صحابہ نے اس پر عمل درآمد کر کے اور اس کے نتائج کو دیکھ کر کے اور اس کے بعد یہ سب کچھ پرووائڈ کیا ہے آئیڈیالوجی کے طور پر۔ اپنی بہت آسان ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو یہ تو میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے مثال کے طور پر عرض کر دی۔ اسی طرح سے کوئی آدمی پریشان حال ہے، اس کی مدد کر دینا، اس کے ذریعے سے بھی محبت اور محبت پنپتی ہے، تنافر دور ہوتا ہے، کشیدگی ختم ہوتی ہے اور آپس میں جو ناچاکی ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں اب ختم کیوں ہو گئی؟ آدمی جب ولیمہ ہوتا ہے، بیٹی کی شادی ہوتی ہے، پورے شہر کو دعوت دیتا ہے، ویسے کھانا کھلانے کا رواج ختم ہو چکا ہے۔ کہ پڑوسی ہے گھر میں اچھا کھانا پکا ہے، پڑوس والے کو بلا لیا کہ کھانا میرے ساتھ کھا لینا، ڈال کے کھلا دیا کھانا۔ یا اسی طرح سے آج کچھ اچھا پکانے کا ارادہ تھا، پاس میں مسجد ہے، مسجد کے مؤذن صاحب ہے، امام صاحب ہے، بلا لیا تو سرخان پہ کھانا کھا لینا۔ نہیں، جب کوئی مر جائے گا تو خیرات کے طور پہ تو کھانا دے دیا جائے گا پکا کر، تیسرے دن 40ویں دن۔ یا اسی طرح سے کوئی تقریب ہے تب تو پوچھ لیا جائے گا، ورنہ ان چیزوں کا خاتمہ ہو چکا۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہمیت کے ساتھ محبت کے تحت میں ان ساری چیزوں کو بیان کیا۔ صلہ الارحام کہ تم لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا والناس نيام اور تم نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں یعنی تہجد۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو تراش کر کے ہیرا بنا دیتی اور بالکل وہ شخص منہاج سیرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا ٹھہر کر کے ہم کو جو کچھ دیکھنا ہے، جو اصل بات ہے، یہ ساری چیزیں تو ہم کبھی نہ کبھی سن چکے ہیں، لیکن ان چیزوں کا رواج کیوں ختم ہو گیا؟ ہدیے کا لین دین مطلق نہیں بچا، ختم ہو گیا ایک دم۔ یا اسی طرح سے سلام کا رواج بھی دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یا اسی طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کا رواج بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کھانا کھلانے کا رواج بھی بالکل ختم اور مفقود ہو گیا۔ ولیمے کے دن تو ضرور کھانا بیچتے ہیں، بیٹی کی شادی ہو تب بھی کھانا فروخت کرتے ہیں، اس لیے جو قلم کاغذ لے کے چور بیٹھا ہوتا ہے پہلے سے کہ آپ نے کتنے کا کھانا کھلایا وہ آپ لکھوا کر کے جائیے بس۔ یہ تو کھانا بیچنا ہو گیا نا، یہ کھانا کھلانا نہیں، اس کو عبادتاً کھانا کھلانا نہیں کہتے۔ یہ تو بدتمیزی کی بدترین قسم ہے کہ بلایا اللہ کے نام پر، کارڈ دے کر کے باقاعدہ بلایا اور اس کے بعد پیسے وصول کیے۔ اگر پیسے وصول کرنا کھانا بیچنا ہے تو ہوٹل کی شکل اختیار کریں۔ یا ہو سکتا ہے لوگ آج کل ہوٹل اسی لیے بک کرتے ہیں کہ یہ تو ہوٹل ہے، کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ آدمی کہے گا بھائی کھانے کے پیسے کیوں لے رہے تھے، کہے گا کہ ہم نے ہوٹل میں اسی لیے بلایا، یہاں کھانا بکتا ہے کھلایا نہیں جاتا۔ ہو سکتا ہے بھائی کہا نہیں جا سکتا، لیکن یہ انتہائی بدترین قسم کی بدتمیزی ہے جس کو سماج نے باقاعدہ ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا۔ ہم بغیر بدلے کے کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، ہم اللہ کے لیے لوجہ اللہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے، لوجہ اللہ ہم کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نے کھانا کھلایا اور اسی وجہ سے سماج بالکل انیون ہو گیا، اس کی سمجھ اور اس کی سوچ اور اس کے نظریات اور اس کا کنسپشن سارا کا سارا گڑبڑا کریں گے۔ مثال کے طور پر پڑوسی کو آپ نے بلا لیا، چائے پکے تھے، آپ نے پڑوسی کو بلا لیا کہ کھانا میرے ساتھ کھا لینا، آپ کا ہم عمر ہے، ہم ساتھ کھیلا ہے اور ساتھ میں کھیلا ہے، ہمجولی کا ہے، بچپن کا ساتھی ہے، بلا لیا آپ نے، اس کو کھانا کھلا دیا، کوئی بات نہیں۔ اگلی بار جب کھانے کے لیے آپ اس کو بلائیں گے تو وہ جھجکے
وہ جھجکے گا. اس جھجکنے کی وجہ کہ انہوں نے پچھلی بار ہم کو کھانا کھلایا تھا اور ہم نے تو ان کو کھانا نہیں کھلایا اور پھر انہوں نے دعوت کر دی, تو وہ بہانے کرنا شروع کر دیں. اب دیکھیے اخلاقی اعتبار سے یہ گندگی ہے جو در آئی ہے معاملات. وہ کیوں جھجک رہا ہے؟ وہ کیوں جھجک رہا ہے؟ اس لیے کہ سماج کا چلن یہ ہے, کنسپٹ یہ ہے کہ بدلے کا جب تک پورا نہ کر دے اس وقت تک دوبارہ سے نہیں کرنا. یہ چلن ہے. اب دیکھیے عبادت کے اوپر ورام لگ گیا کہ نہیں؟ عبادت ختم ہو گئی. آپ کی جو محبت تھی, محبت پروان چڑھنے جا رہی تھی, اس کا خاتمہ ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بیچارہ وہ اس کے پاس وسعت نہیں ہے, گھر میں بٹھانے کی بھی جگہ نہیں ہے, اور وہ اس ریت کو اور بڑھانا نہیں چاہتا, لیکن اس کے باوجود اب مجبوراً آپ کی بھی وہ دعوت کرے گا تب یہ معاملہ آگے چلے. یہ گندگی کیسے ختم ہوگی؟ اس کو ختم کرنے کی ذمہ داری بھی تو ہماری ہے. اس کو ختم کرنے کی ذمہ داری بھی تو ہماری ہے. اور یہ ساری چیزیں اسی طرح پروان چڑھی ہیں, اسی طرح پروان چڑھی. ابھی کچھ دن پہلے تو ایک آدمی بتانے لگا کہ 40ویں میں بھی نیتا لکھا جا رہا ہے, 40ویں میں بھی نیتا لکھا جا رہا ہے. یقین نہیں ہے, لیکن اس نے کئی بار اس جملے کو دوہرایا کہ میری حلق تو نہیں اترا بہرحال معاملہ. اب بتلائیے کہاں تک پہنچ گئے ہم؟ کیا کیا بیچیں گے؟ ضمیر بھی بیچ لیا, اپنا تن بھی بیچ لیا, کہ اس کے اوپر دوسروں کے کپڑے پہنے جاتے ہیں, دوسروں کے کپڑوں کا ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے. وہ جس کے اوپر اسلامی لبادہ ہونا چاہیے تھا, جس جسم کو اسلامی لبادے کا ترجمان ہونا چاہیے تھا, ڈمی کے طور پر استعمال ہونا چاہیے تھا, جس کے اوپر اسلامی لباس سجایا جاتا ہے اور یہ شریفوں کا لباس, لیکن اس کے اوپر دوسروں ہم نے اپنا تن بھی گویا بیچ لیا. تو یہ حالات ہیں جن حالات میں ہم کو بگاڑا ہے, جو ہر چیز بیچنے کی جو ایک ریت نکل پڑی ہے, اس میں جو ایک رواج کی شکل اختیار کر لی ہے, اس سے دقت پیدا ہو. مثال کے طور پر بیٹی کی شادی ہے, بیٹی کی شادی پر اتنا بڑا طوفان برپا کرنے کو کس نے کہا تھا؟ آپ نے کس نے کہا تھا بڑا سا ہوٹل لے کر کے اور اس میں اتنا زبردست ڈیکوریشن کر کے اور اس میں کھانے پینے کا اتنا زبردست انتظام کر کے شہر کے سارے مالداروں کو دعوت دی جائے اور پھر اس کے بعد ان سے موٹی رقم وصول کی جائے؟ کس نے کہا تھا؟ اس طرح کے ہنگامے شران جائز ہے نہیں, لیکن یہ سب کچھ کیا گیا کاہے کے لیے 50 روپے کا کھائے گا 100 روپے لے کے جائے گا اس وصولیابی کے لیے, یا ولیمے کے موقع پر دعوت کر دی اور اس کے بعد بہانہ یہ کہ ہمارا بھی بہت بٹا ہوا ہے مولانا, جب نکل آئے گا تو ختم کر دیں. بڑے بڑے لوگوں کے یہاں تک کہ حضرات مفتیان کرام کے یہاں بھی اس طرح کی حرکتیں ہم نے دیکھی. وجہ بھائی کہ باقی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا بھی بہت بٹا ہوا ہے معاشرے میں. یہ کھانا بیچنے کا سسٹم کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ روزانہ کسی نے کسی کو کھانا کھلایا. ایک روز سوال کر بیٹھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ من اطعم منکم اليوم مسکینا, کہ آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ من اصبح منکم صائما, تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا؟ من عاد منکم مریضا, تم میں سے آج کس نے کسی مریض کی عیادت کی؟ من اتبع منکم جنازۃ, تم میں سے کون ہے جو جنازے میں جس نے شرکت کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزانہ کے معمول ہے, روزانہ کے معمول میں ان اعمال کی بانگی شامل رہنا چاہیے. تو صحابہ میں سے ایک شخصیت ایسی ہے جو کھڑے ہو کر کے کہتی ہے کہ ہاں میں نے آج ایک مریض کی عیادت بھی کی ہے, میں نے ایک جنازے میں شرکت بھی کی ہے, میں آج روزے دار بھی ہوں اور میں نے آج مسکین کو کھانا بھی کھلایا. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا کامل اور مکمل کون ہو سکتا ہے صدیق اکبر کے سوا. تو یہ تو روزانہ کے معمولات ہیں جنہیں شامل کیا جانا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول ہے کہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے ہیں جب تک ان کے دسترخوان کے اوپر کسی مسکین کو لا کے بٹھا نہیں دیا جاتا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کو اتبع للسنہ کہا جاتا ہے, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں جس طرح یہ شخص دیوانہ ہے, صحابہ میں یہ دیوانگی کسی میں نہیں پائی جاتی. اور دیوانگی کی دلیل کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کے بیچ, مکے سے طائف کے بیچ, مکے سے خیبر کے بیچ, مکے سے تبوک کے بیچ جب بھی سفر کرتے ہوئے جہاں جہاں اتر کر کے استنجا کیا تھا, یہ شخص وہاں پہ جا کر کے استنجے کی حالت میں بیٹھتا ہے, استنجے کی حاجت ہو چاہے نہ, اس لیے کہ حضور یہاں اس طرح بیٹھے تھے اس لیے میں بیٹھوں. یہ دیوانگی ہے سنت کی ادائیگی کے حوالے سے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ معمول ہے تو براہ راست آپ آنکھ بند کر کے یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ معمول ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور نبی کے دسترخوان پہ ایک دو نہیں اصحاب صفہ سارے کے سارے ہوا کرتے تھے. واقعات تو آپ نے سنا ہے نا,
کہ ایک پیالہ دودھ کا آ گیا تو حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ تمام اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. اور اصحاب صفہ کی تعداد آپ جس وقت اس کی تحقیق کریں گے تو 70 سے 101 کے بیچ سے گھٹتی بڑھتی رہتی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لقمے بھی اگر کھانے کے آ جاتے ہیں تو آپ کے یہاں تو مسکینوں کی لمبی فہرست ہے، وہ سارے کے سارے کھانے میں شامل ہوتے ہیں. ہمیں پورا سال گزر جاتا ہے کسی مسکین کو ہم کھانا نہیں کھلاتے. مالداروں کو کھانا کھلانے کا رواج ہے، مالداروں کو کھانا کھلانے کا رواج ہے. اگر دعوت بھی دی جائے گی تو مالداروں کو، اس لیے کہ اولاً تو وہ نیوتا لکھا کے جائیں گے. مالداروں کے یہاں دعوت کھانے کا بھی رواج ہے، ان کی دعوت قبول کرنے کا بھی رواج ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں گئے 50 روپے لکھوا کے آ گئے. اب وہ جب آئے گا تو وہ اپنے اسٹیٹس کو دیکھے گا نا، وہ تو نہیں 50 روپے لکھوائے گا، وہ 100 روپے لکھوائے گا. یہ 50 روپے سود کے ہم کو چاہیے. اس لیے سارے مالداروں سے معاملات اس طرح کیے جاتے ہیں. لیکن یاد رکھنا جس لیے تم چالیں چلو گے وہ ساری چالیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاٹ چکے ہیں. آپ نے فرمایا شر الطعام، بدترین کھانا ہے وہ کون سا؟ طعام الولیمہ، اس ولیمے کا کھانا یدعا لہ الاغنیاء ویترک الفقراء، جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو اور فقیروں کو چھوڑ دیا جائے. آپ یہ جتنے بھی چالیں چلو گے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باندھ کے گئے ہیں پہلے. اس لیے ہوش و حواس میں رہنا. اگر مسلمان بن کے رہنا ہے، مسلمان بن کے رہنا ہے تو واقعی آپ کو ارد گرد نفرتیں نہیں آ سکتی، کشیدگی آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے حالات یہ ہے کہ ہم سارے کام بدلے کی بھاونا سے کرتے ہیں، بدلے کی بھاونا سے کرتے ہیں. اور آپ سمجھیے کہ بدلے کے جذبے کے ساتھ کچھ کرنا یہ نیکی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد لیس الواصل بالمکافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلہ، کہ جو آدمی بدلے میں نیکی کرے وہ نیکی کرنے والا نہیں کہلاتا. اصل ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں کہلاتا کہ جس کے ساتھ صلہ رحمی کی گئی ہو پھر جواب میں وہ صلہ رحمی کر رہا ہو. اس کے ساتھ لڑکوں کو ہم نے بلایا تھا اس لیے انہوں نے ہم کو بلا لیا، یا انہوں نے ہم کو بلایا تھا اس لیے ہم نے ان کو بلا لیا، ورنہ وہ نہ بلاتے تو ہم بھی نہ بلاتے. تو ایسا شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں کہلاتا. لیس الواصل بالمکافئ، کہ جواب میں صلہ رحمی کرنے والا نہیں کہلاتا. ولکن الواصل، لیکن صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ، کہ کسی نے تو اس کے ساتھ ناطا توڑ لیا ہے، ایسے شخص کو وہ بنا کے بلا لائے. یہ شخص صلہ رحمی کرنے والا کہلاتا. ہم الٹا چلتے ہیں، جب اس نے ہم کو پوچھا ہم اس کو پوچھیں گے. بڑے حالات ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ اس سے پورا سسٹم بگڑ جاتا ہے. آپ کسی ایک سنت کو ترک کر دیں، ایک سنت کے خلاف آپ محاذ بنا لیں اور ایک سنت کو چھوڑنے کا ایک مزاج پیدا کر دیں تو پورا کا پورا سینیریو ڈس بیلنس ہو جائے، پورا کا پورا سماج انیون ہو جائے. اب دیکھیے آپ کہ ادھر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیأتها فإن شاء صام وإن شاء ترک، کہ آپ کو جب ولیمے کی دعوت دی جائے تو آپ ضرور جائیے. اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تب بھی آپ جائیے، آپ کا پیٹ صحیح نہیں ہے تب بھی آپ جائیے، آپ کا کولیسٹرول بگڑ چکا ہے تب بھی آپ جائیے، آپ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں پھر بھی آپ جائیے. انشاء صام وانشاء ترک، کھانا آپ کا جی چاہے تو کھائیے گا یا مت کھائیے گا لیکن حاضری آپ کو دینا پڑے گا. یہ باب الولیمہ میں شاد کی روایت ہے. اذا دعی احدکم الى الولیمۃ فلیأتها او فلیجب فإن شاء صام وإن شاء ترک، چاہے کھائیں چاہے نہ کھائیں لیکن یہ دعوت دی گئی تو آپ کو آنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب بھائی آپ کو بلائے، دعوت سے بلائے تو آپ کو اس کو قبول کرنا واجب ہے اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے. للمسلم علی المسلم ست بالمعروف، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق. سب سے پہلا یسلم علیہ اذا لقیہ، جب ملاقات ہو تو سلام کرے، یہ بھائی کا حق بنتا آپ کے ذمہ. ویجیبہ اذا دعاہ، اور جب وہ دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا آپ کے ذمہ واجب. لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہے تو آپ منع کر سکتے ہیں. شرعی عذر اس لیے کہ کوئی ناجائز کام کرتے آپ کسی کا دل نہیں بہلا سکتے. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کو ناراض کر کے کسی مخلوق کو راضی نہیں کیا جائے. تو آپ یہ سمجھیے کہ اب کسی نے ولیمے کی دعوت کی تو اب یہ شخص نہیں جاتا تو گناہ کا مرتکب ہے. گناہ ہے. اور دلیل چاہتے ہیں تو دیکھیں آپ، ومن ترک الدعوۃ فقد عصى الله ورسولہ، جس نے دعوت کو چھوڑ دیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. یہ نہیں باب الولیمہ میں شاد کی روایت.
لطیفے کے طور پر عرض کر دو کہ یہ روایت میرے شادی کارڈ پہ لکھی تھی. بہت غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ دعوت کو چھوڑنے والا بھی نافرمان ہو سکتا ہے. جی نافرمان ہوگا, نافرمان ہوگا اس لیے کہ حقوق میں شامل ہے. ایک بھائی کے, ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان حقوق میں یہ شامل ہے, ان حقوق میں یہ شامل ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کیا جائے اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو. اب ہم کو کسی نے دعوت دی ولیمے کی, اب ہم اس کے گھر جا رہے ہیں, اب یہ طے ہو گیا کہ ہم جب ولیمہ کریں گے تو اس کو بلائیں گے. اگر یہ اس کو نہیں بلایا ہم نے تو یہ پٹیا پہ بیٹھ کر کے ہماری عزت کی ایسی تیسی کر دے. یہ طے ہے, یہ ننگئی سماج میں موجود ہے, آپ سمجھیے. تو اس کی وجہ سے اب یہ اس کے ولیمے میں نہیں جائے گا, اس لیے کہ اس کے پاس تو اتنی وسعت ہے نہیں کہ اپنے بیٹے کی دعوت کرے اور پھر 1000 لوگوں کا انتظام کرے. تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس سیدھا راستہ یہ ہے کہ ترنت واک آؤٹ کر جائے اور اس سے رخ پھیر لے, اور اس رخ پھیرنے کی وجہ سے وہی شخص گنہگار ہوگا اور سماج میں اس طرح کی برائیاں پیدا ہوں گی. اس برائی کی وجہ کیا بنی؟ اس برائی کی وجہ وہ غلط کنسپٹ ہے کہ جب ہم نے آپ کی دعوت کی ہے تو آپ کو ہماری کرنا پڑے گا. بلکہ اب تو سسٹم یہ ہے کہ آدمی ایک بار اپنے دل پر پتھر رکھ کر کے پورے محلے کو اور چھوٹے چھوٹے گاؤں جو ہیں ان میں چولہا نیوز کر دیتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ چولہا نیوز, یعنی چولہا نہیں جلے گا بستی میں اور سب کا نیوتا. اب کھلا پائے یا نہ کھلا پائے, کوئی نہیں کھلا پاتا, ہم نے دیکھا ہے. کوئی بھی اس طرح آرام سے اتنے بڑے مجمع کو نہیں کھلا سکتا, لیکن اب یہ کنفرم ہو گیا کہ اس نے دعوت کر دی. اب اس بستی کے اندر چھوٹی بھی دعوت ہوگی, کسی معمولی سے معمولی آدمی کی شادی برات یا اس کے یہاں نکاح ولیمہ یا عقیقہ ہوگا تو اس شخص کی دعوت ضرور ہے. یہ کنفرم کرنے کے لیے, یہ سنشچت کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں. حالانکہ یہ انتہائی گندگی ہے, یہ انتہائی گندگی ہے. ہم جو نیوتا لکھواتے ہیں اس نیوتے کے پیچھے بھی یہ ہمارا ارادہ ہوتا ہے, اسی لیے نیوتا لکھا جاتا. کیوں لکھا جاتا نیوتا بتائیں گے آپ؟ اس لیے کہ یہ قرض ہے ادا کرنا, اور ادا کرنا ہے کیسے ادا کرنا ہے کہ ہم تو 100 روپے لکھوایا تھا, پھر جب ہماری بیٹی کی شادی ہوئی وہ صاحب ہمارے یہاں سے دعوت دیں گے ان کے لیے, تو اب وہ پرانی کاپی نکالے گا, وہ نامہ اعمال نکال کر کے اب دیکھا جائے گا کہ فلاں جب ہمارے یہاں آئے تھے تو کیا لکھوا گئے, تو معلوم ہو 100 روپے لکھوا گئے. تو یہ اب تشریف لے گئے تو 111 روپے لکھوایا ہے, اس لیے کہ اتنے دنوں کا 11 روپے سود ہو گیا. یہ 11 روپے کا سود ہو چکا ہے, یہ لکھوایا گیا. اسی لیے ہم لکھواتے ہیں اور اسی لیے ہم اس سے محفوظ رکھتے ہیں. تو یاد رکھیے قرآن کریم کی یہ آیت سورہ روم پارہ نمبر 21 کی آیت, وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس, اور جو مال تم اپنا لوگوں کے مالوں میں ملا دیتے ہو تاکہ یہ کچھ بڑھ جائے تو یہ ربا ہے. ربن کا لفظ استعمال کیا. ربا کس کو کہتے ہیں عربی میں معلوم ہے؟ جس کو آپ انگریزی میں انٹرسٹ کہتے ہو, ہندی میں بیاج کہتے ہو, اور اردو میں عام طور سے جس کو سود کہا جاتا ہے. یہ سود کہلائے گا کہ جو زیادتی آپ نے طلب کی ہے قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق یہ ربا ہے. فلا یربو عند اللہ, اللہ کے پاس تمہارا یہ تم کہو کہ ہم نے فلاں کی مدد کر دی, یہ مدد نہیں ہے, حرام کام ہے. اس لیے کہ آپ نے اس کو قرض سمجھ کے دیا جبکہ اس نے مانگا نہیں تھا. بغیر مانگے کسی کو قرض دینا یہ حرام ہے, اور اس نے اگر بلا ضرورت قرض لیا ہے تو اس کے لیے لینا حرام, اور اس کے علاوہ یہ سود کی کیفیت بنا رہا ہے. آپ نے زیادتی کی تلاش میں ایسا کیا ہے. بلکہ آپ دیکھیں اگر قرآن کریم کو بہت غور سے اور باریک, وحی نمبر 2 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی کون تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اور دوسری وحی کون تھی؟ سورہ مدثر پارہ نمبر 29, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر. حضور کو ایک ایک بات کی الگ الگ تعلیم دی جا رہی ہے کہ او کملی والے کھڑے ہو جاؤ, لوگوں کو بتلاؤ, سکھلاؤ, ڈراؤ آخرت کے عذاب سے اور آخرت کی سزاؤں سے. وثیابک فطہر, اپنے کپڑوں کو پاک کر لو, والرجز فاہجر, گندگی دور کر لو. آگے کہا گیا ولا تمنن تستکثر, اور اس لیے کسی کے اوپر احسان مت کرنا کہ بدلے میں اس سے زیادہ مل جائے. یہ حضور کو بالکل ابتدائی پہلی مرتبہ جو حکم نازل کیا جا رہا ہے اس میں یہ حکم شامل ہے, یعنی بیس سے اس کا تعلق ہے. اسلام کی بیسکس میں شامل ہے یہ ساری چیزیں, فنڈامنٹل میں شامل ہے. لیکن ہمارے یہاں بہت بھولنے سے یہ ساری بدتمیزی چل رہی. آپ نے بلایا تھا تو ہم آپ کو بلائیں گے, آپ ہمارے یہاں آئے تو ہم آپ کے یہاں آئیں گے. یہ غلطیاں ہیں, یہ جو بدلہ چل رہا ہے. اب دیکھیں ازواج مطہرات کا حال کیا تھا. آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ اس کا اجر اللہ سے یہاں محفوظ ہو جائے, سب سے زیادہ طلب اور آرزو آپ کی اس بات کو ہونا چاہیے. لیکن آپ یہی اس کا بدلہ چاہتے ہیں, یہ انتہائی درجے کی گندگی اور انتہائی گھاٹے کا سودا. آپ احتیاط دیکھیے ازواج مطہرات کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا معمول یہ تھا کہ اگر دروازے سے کسی سائل نے سوال کیا ہے تو یہ دینار یا درہم یا کھانا یا پینا جو کچھ بھی دینا ہوتا تھا دے کر کے خادم کو یا مانڈی کو بھیج دیا کرتی تھی اور خود دروازے کے پاس کھڑی ہو جاتی.
دروازے کے پاس کھڑی ہو جاتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے, احسان شناسی کا دور ہے, تو جواب میں فقیر یا سائل کچھ نہ کچھ جواب میں کہتا, مثلا جزاک اللہ, پھلو پھولو یا کچھ بھی کہے, آج کل بھی کہتے ہیں اس طرح سے کہا جاتا ہے. تو حضرات ازواج مطہرات جو کچھ وہ کہتا تھا اس کے جواب میں وہ الفاظ کہہ دیتی, تاکہ اس نے ہمارے اوپر دعا دے کر کے جو احسان کیا ہے وہ احسان یہی اکول ہو جائے, برابر ہو جائے, اور یہ جو میں نے چیز دی ہے اس کا اجر آخرت میں چاہیے وہ بالکل 100% ہو جائے. یہ سوچ ہے. اس کے علاوہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا, وہ مسکین جب گھر سے نکلا ہے تو دعا دیتا ہوا جا رہا, دعا دیتا ہوا, تو خاتون نے بھیجا ایک اپنے غلام کو اور کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھتے ہوئے چلے جا, کیا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. یہ سورۃ دار پارہ نمبر 29 کی آیت ہے, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم کو کھلاتے ہیں. لا نريد منکم جزاء, ہم تم سے اس کا بدلہ نہیں چاہتے, ولا شکورا, اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم شکر گزاری کرو. یہ کھانا کھلانے کا کنسیپٹ ہے جس سے قرآن نے نہ صرف بیان کیا بلکہ یہ وہ صفات ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جنت میں ایسی ایسی نعمتیں دیں گے اور ان کو اتنا پاور دیں گے کہ یفجرونہا تفجیرا, جس طرف چاہے وہ اپنے چشمے کو لے کر کے جائیں, ایسے اشارہ کر دیں گے چشمہ ادھر بہنے لگے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ کر کے لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے کہ ہم تم کو کھانا کھلا رہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے, ہم نہیں چاہتے کہ تم ہم کو اس کا بدلہ دو, یا ہم نہیں چاہتے کہ تم اس کی وجہ سے تم ہمارے شکر گزار بنو. یہ ہے کھانا کھلانے کا کنسیپٹ, اس کا قرآن کریم نے ڈسپلے کیا ہے, قرآن کریم نے جس کی وضاحت کی ہے. کوشش کیجیے اور دعا بھی کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پاکیزہ معاشرہ بنا دے اور ایسی پاکیزہ سوچ بنا دے اور ایسے کھانا کھلانے کی توفیق عطا کر دے, احسان جتلانے سے اور احسان کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے ہم سب کو محفوظ فرما دے, اور زندگی کا وہی سلیقہ دوبارہ سے ہم سب کے اندر پیدا فرما دے جس سلیقے کے ساتھ ہماری زندگی بسر کی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.